اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجہ زیادہ ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اتنا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ کچھ تعداد مقرر کر لیجئے درود شریف پڑھنے کے لیے، پورا مہینہ کوئی تعداد اپنی سہولت سے۔ اگر آپ میرے مشورے کو مانیں تو کم سے کم 500 کی تعداد مقرر کیجیے، کم سے کم۔ اس سے زیادہ کریں تو اور بات ہے۔ اور یہ 500 آپ سوچتے ہیں کہ 500 میں کیسے پڑھوں گا؟ 10 منٹ کا کام ہے، صرف 10 منٹ کا کام۔ کوئی ایک نماز میں اگر آپ پہلے آ جائیں، ظہر میں، عصر میں، جیسی اذان ہو آ جائیے، سنت پڑھیے، جماعت کے اور سنت کے درمیان 10 منٹ بچیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ اس کو اگر آپ 100 بار پڑھتے ہیں تو 2 منٹ لگتا ہے، 500 بار پڑھیں گے تو آپ کو 10 منٹ لگے گا۔ یعنی میں پڑھتا ہوں تو مجھے 2 منٹ لگتے ہیں۔ یعنی اگر کم پڑھے لکھے لوگ تیز رفتاری سے پڑھے تو 1.5 منٹ میں بھی وہ پڑھ لے گا۔ تو اس طرح سے 7 سے 10 منٹ میں 500 بار درود شریف آپ کے ہو جائیں گے۔ ایک بات ہو گئی جماعت سے نماز، دوسری بات ہو گئی درود شریف۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں تو افطار کے وقت آپ اپنے بال بچوں کو، بیوی، سب کو لے کر کے بیٹھیں اور سب مل کر کے دعا کریں۔ جو بھی لب و لہجے میں آپ کو کرنا ہے اس میں کریں، اور اگر آپ نہیں خود کر سکتے تو کیبل سے جو دعا نہ شروع ہوتی ہے اس پر آمین کہیں، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت میرے بندے تم مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں۔ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کھڑائیے، روئیے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کیجیے۔ یہ جو کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے نا کہ ہم گنہگار ہیں اور ہماری دعا کیا، میں نے 50 مرتبہ آپ کو یہ بات رکھی ہے جو مجھے سنتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے عالم ہونا، جاہل ہونا کوئی فرق نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا، گنہگار ہونا کوئی فرق نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے، وہ گنہگاروں کی بھی سن، کیونکہ وہ جیسے نیکوں کا رب ہے، سارے مقامات پر تو بہت سے گنہگار لوگوں کی سن لیتا ہے، اور کہیں کہیں نیک لوگوں کا معاملہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی گناہ پر ابھارنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن ایک بات کیا کہ بہت مقام ایسے آتے ہیں کہ کہیں ایسا ہوا کہ نیک بندے کا یقین کمزور پڑ گیا اور کسی گنہگار کا یقین ہو سکتا ہے پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اور اس نے پورے یقین سے اللہ کو پکارا تو اس کی سن لی جاتی ہے۔ یقین چاہیے۔ دیکھو، یقین سے عمل میں، عبادت میں تاثیر پیدا ہوتا ہے، یقین سے عمل اور عبادت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی حکایت کے ذریعے سے آپ سمجھیں۔ مثنوی شریف ہے، مولانا روم، بہت مشہور کتاب ہے، شاید ہی کوئی نہیں جانتا ہو، سب امت میں سب جانتے ہیں۔ صوفیہ اس کتاب کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ علامہ جلال الدین رومی نے لکھا ہے، اس کو سنیے۔ دیکھو اللہ کی شان کیا ہے، اس کو نوازنا آتا ہے، بس یقین چاہیے، یقین کی ضرورت ہے۔ ایک چرواہا تھا، عارف رومی لکھتے ایک چرواہا تھا، اور وہ چرواہا بازو کے گاؤں میں رہتا تھا، اور اس گاؤں میں اس کی چراگاہ تھی، بکریاں چرانے ایک گاؤں سے وہ دوسرے گاؤں آتا تھا، اور دونوں گاؤں کے بیچ میں ایک دریا تھا۔ تو چرواہے کو بکریاں رکھنے کے لیے کشتی کرائے پہ لینی پڑتی تھی،
تو چرواہا بکریوں کو کشتی میں رکھ کر کے پھر اس گاؤں میں آتا، تو روزانہ اس کو کچھ درہم اور دینار دینے پڑتے۔ غریب آدمی پیسہ بچانے کی فکر کرتا ہے، غریب آدمی پیسہ جب کم ہو تو آدمی بہت تلی سے تیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تل سے تیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے دل و دماغ کے اندر ایک بات ہمیشہ چلتی رہتی تھی، یار کچھ ایسا نسخہ مل جائے کہ بکریوں کو جو میں کشتی میں رکھ کے لے جاتا ہوں میرے پیسے بچ جائیں۔ خدا کا کرنا کہ کوئی میری طرح بندہ رہا ہوگا، اس کو امامے میں اور مذہبی لباس میں، عالمانہ لباس میں وہ نظر آ گیا، تو وہ چرواہا مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب میں بکریاں، میں غریب آدمی ہوں، اس گاؤں سے اس گاؤں روز لاتا ہوں، روز دے جاتا ہوں، تو مجھے کشتی کا کرایہ دینا پڑتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے نا حضرت کہ مجھے کشتی کا کرایہ نہیں دینا پڑے اور بغیر کشتی کے میرا کام چل جائے۔ اب کوئی بندہ بھولا بالا چرواہا سیدھا سادہ آدمی اگر کسی کو یہ کہے تو وہ یہی بولے گا کہ یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، بغیر کشتی کے بکریاں ادھر آئے گی کیسے؟ لیکن اب جان بھی چھڑانی پڑتی ہے کچھ لوگوں سے، تو جان چھڑانے کے لیے مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، بابا ایک بڑا عظیم وظیفہ ہے میرے پاس، وہ پڑھو اور کشتی سے چھٹی ہو جائے گی۔ کیا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سیدھا دریا پہ چلو، تم چلے تمہارے پیچھے تمہاری بکریاں بھی، بسم اللہ میں وہ طاقت ہے بابا کہ نہ تم ڈوبے گا نہ بکریاں ڈوب، جاؤ تمہارا کام ہو۔ اب وہ چرواہا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، غریب آدمی تھا، بہت نیک بھی نہیں تھا، پارسا بھی نہیں تھا، بڑا نمازی متقی بھی نہیں تھا، لیکن اس کو ایسا لگا کہ اس ہولیے میں کوئی بندہ دھوکا نہیں دیتا ہے، یہ ہولیے میں جو ہوتے وہ صحیح بولتے ہے نا، تو اس کو یقین تھا، وہ تو مچل پڑا کہ یار اللہ مولوی صاحب اللہ آپ کو عمر نو دے، آپ کو سلامت رکھے، تو یہ تو چلے گئے بتا کر جان چھوڑا کر، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، یہ کرے وہ کرے، میرا پیسہ بچ گیا آج سے۔ جب شام ہوئی تو وہ بسم اللہ پڑھ کے اس نے دریا پہ قدم رکھا اور چلتا چلا گیا، اور پیچھے پیچھے بکریاں بھی چلتی چلی گئی، صرف بسم اللہ پڑھی، صرف بسم اللہ۔ اور تو گھر گیا تو اس کا رعب ختم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ تو دریا پہ چل کر کے آیا ہے۔ صبح کو پھر وہی بسم اللہ پڑھی، دریا پہ چلا، پیچھے پیچھے بکریاں، یہی اب روز کا معمول بن گیا، اس کے پیسے ہی بچ جاتے۔ خدا کا کرنا ایک دن یہ شام کو بکریاں چرا کے جا رہا تھا تو دیکھا کہ وہی مولوی صاحب دریا کے کنارے کھڑے، شاید ان کو تقریر وقریر کے لیے جانا رہا ہوگا، تو کوئی ہے نہیں، کشتیاں الٹ دی گئی، تو انہوں نے چرواہے نے کہا مولوی صاحب کس کا انتظار ہے؟ وہ پہچان نہیں پائے، یہ پہچان گیا، بڑے میاں پہچان گیا چرواہا، مولوی صاحب اس کو پہچان نہیں پائے۔ ظاہر سی بات ہے مقرر کو تو سب پہچانے، مقرر سب کو پہچانے کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، تو وہ پہچان لیا اس چرواہے نے، لیکن چرواہے کو مولوی صاحب نہیں پہچانتے۔ اور مولوی صاحب کس کا انتظار ہے کہ بھئی وہ جانا ہے اس گاؤں میں اور کوئی کشتی نہیں ہے، کرے کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ چند دنوں پہلے آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اور چلے چلو، یہ دیکھو ہم کیسے جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھی اور خود چل پڑا پیچھے پیچھے بکریاں کا۔ مولوی صاحب آؤ آؤ چلو چلو جلدی آؤ، نہیں بھائی نہیں، ارے آؤ آپ آئیے، آپ ہی نے تو یہ وظیفہ بتایا ہمیں، آپ کا احسان ہے، روز ہمارے پیسے بچتے ہیں، نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں۔ پھر وہ چل کر کے آیا، مولوی صاحب چلو تو صحیح نا، یہ بات آپ ہی نے تو ہمیں بتائی ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے بسم اللہ پڑھ کے دریا میں قدم رکھا، ڈب سے اندر پیر گیا۔ وہ چرواہا دیکھ کے کہتا ہے ارے میں چل رہا ہوں آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پہ، آپ نہیں چل پا رہے ہو۔ مولوی صاحب نے ایک سرد آہ کھینچی اور سرد آہ کھینچ کے کہنے لگے، عارف رومی کہتے ہیں بابا کتابوں سے علم تو آ گیا ہے نا، لیکن تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں؟ کتابوں سے معلومات بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے، لیکن یہ یقین جو تیرے پاس ہے نا چرواہے، وہ یقین کہاں سے لاؤں؟ اور تاثیر آتی ہے یقین کی وجہ سے۔ اپنے اللہ پہ یقین پیدا، اللہ پاک ہماری دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے خزانے جتنے بھی پیدا کیے ہیں چھپا کے رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے،
اس نے سارے خزانے صرف میرے اور تمہارے لیے پیدا کیے، ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ مانگو، کیا کمی ہے اس کی؟ کسی چیز یقین سے مانگو، مگر کہ وہ دے گا۔ وہی دعا مقبول ہوتی ہے جو یقین سے مانگی جاتی ہے۔ جس دعا میں شک ہے وہ دعا رد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے آیت سنی ابھی حافظ صاحب سے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے، اے محبوب، جب میرے بندے میرا پتہ آپ سے پوچھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب میرے بندے میرا پتہ پوچھے تو آپ ان کو کیا جواب دیں؟ ہائے ہائے، آپ ان کو جواب دیں، انی قریب، میں ان کے قریب۔ اور قریب ہو پھر کیا کہتا ہے؟ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں سنتا ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اپنے اللہ پر اپنا یقین پختہ کریں تو دعا کا ایک ماحول بنائے گھر میں۔ پہلے تو کوشش کریں آپ کے خود ہی دعا کریں، نئی دعا، اور دعا مانگنے کے لیے بہت سجے سجیلے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا آپ جن الفاظ میں مانگیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔